بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آج آپ اپنی اس پسندیدہ کہانی بڑی آزمائش کا آخری حصہ سنیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک پارے کو آپا کے بارے میں علم نہ تھا، کسی نے بتایا بھی نہیں۔ وہ تو اپنی جنت میں گم تھی، پھپھو کے لائے ہوئے بچے کے کپڑے کمبل کھلونوں میں ہی کھیل رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ میکے سے آیا ہوا سامان اس کی دلیل تھی۔ پھر اس دن عادل آفس سے گھر آیا، گھر خالی تھا۔ آنٹی نے بتایا تمہاری پھپھو اور خالہ ماہپارہ کو ہسپتال لے گئی ہیں، عنقریب تم خوشخبری سنو گے۔ ابھی تو تم ہاسپٹل جاؤ، چائے میں نے بنوا دی ہے، تمہاری پھپھو خالہ کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں بھی ہیں، میں انشاءاللہ رات کو آؤں گی، ماہپارہ کے لیے سوپ دودھ وغیرہ لے کر، اس وقت تک بچے کی خیر بھی آ جائے گی۔ انہوں نے ٹفن اور تھرموس اسے دیا، وہ ان کا شکریہ ادا کر کے دوڑا۔ پھپھو باہری نماز اور دعاؤں میں مصروف تھیں۔ عادل نے شکوہ کیا، آپ مجھے فون کر دیتی، میں آ جاتا۔ پھپھو نے بلائیں لے کر کہا، بیٹا تم کیا کرتے سوائے پریشان ہونے کے، ہم جو تھے اس کی دیکھ بھال کے لیے، ابھی کچھ وقت ہے، انشاءاللہ جلد ہی خوشخبری ملے گی، ماشاءاللہ سب نارمل ہے۔ انہوں نے تسلی دی۔ وہ برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ شاید سب لوگ اسی طرح اولاد کی خبر سننے کے لیے بے چین ہوتے ہوں گے۔ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں تو اولاد ماں باپ کی محبت قربانی بھلا دیتی ہے۔ بڑا کٹھن وقت ہے بھئی آج کا انتظار۔ خالہ ہنستی ہوئی آ رہی تھی، آتے ہی چٹا چٹ اسے چوما، پھر مبارکباد دی، آخر میں خوشخبری سنائی۔ اف، خالہ نے صبر کا امتحان لیا تھا۔ اب پھپھو بھی آ گئیں، ایک دوسرے کو مبارکباد شروع ہوئی۔ یعنی دنیا میں رہ کر ہر سلسلہ اسی طرح قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھنا، دعائیں اور خوشی میں شریک ہونا۔ واہری قدرت، اس یتیم بے سہارا دکھی لڑکی کے لیے کتنی دعائیں تھیں اور کتنی خوشی اس کی زندگی میں آنی تھی، وہ ناواقف تھی۔ کہاں کہاں سے اسے خوشیوں کی سوغاتیں مل رہی تھیں۔ رات کو آنٹی مٹھائی اور کھانا، پارے کے لیے سوپ دودھ لے کر آئیں۔ تینوں بزرگ خواتین آبدیدہ ہو کر مبارکباد دے رہی تھیں۔ مٹھائی کھائی اور کھلائی جا رہی تھی، اسٹاف کو انعام سے نوازا جا رہا تھا۔ پھپھو اور خالہ تو خیر اپنی تھیں، یہ آنٹی کون تھیں؟ چند روزہ ملاقات میں عادل اور پارے سے محبت کرنے لگیں۔ کاش پارے کو میرے گھر سے بھی ایسی محبت ملی ہوتی، وہ اداس ہو گیا۔ اگلے دن پارے اور ننھے عمر عادل کو لے کر گھر پہنچا۔ وہاں تو مجمع لگا ہوا تھا، سیما اور جمشید، انور بھائی، بھابھی، نازلی اور اشر، پھپھو اور خالہ تو تھیں ہی۔ سب نے خوشی سے سرشار مبارک دی، مٹھائی کھائی اور تحائف حوالے کیے۔ خوشی کا سیلاب ہر سمت سے امٹ پڑا تھا۔ جمشید سب کو اس کی ناگہانی شادی کی انوکھی داستان سنا رہا تھا، کس طرح اس نے عادل کی سادگی، نیکی اور دوستی سے فائدہ اٹھایا۔ خالہ اپنا قصہ سنا رہی تھی، کس طرح عادل نے سمجھا بجھا کر ان کو شوہر کی وفات کے صدمے سے نکالا۔ انور، اشر بھی عادل کو ناصح کا خطاب دے رہے تھے، اور پھپھو، وہ اسے ہی نہیں جمشید کو بھی ایوارڈ دینا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بچھڑی بھانجی کو سب سے ملایا۔ صالحہ کے اصل حقدار تک، یعنی صحیح مقام پر پارے کو پہنچانے کا سہرا جمشید کے سر تھا۔ پھپھو نے پھولوں کے سہرے منگوا کر جمشید اور عادل کو پہنائے۔ تالیاں، کہکہے۔ عادل سوچ رہا تھا، پتہ نہیں شاید میں احمق ہوں یا سادہ۔ جمشید اور سیما کسی عزیز کے گھر ٹھہرے تھے، دونوں کو دعوت دے کر چلے گئے۔ اگلے دن پھپھو بھی ہزاروں دعاؤں، ہدایتوں، نصیحتوں کے ہار پہنا کر واپس چلی گئیں۔ اب خالہ تھیں اور پارے اور ننھا عمر من مانی کر رہی تھیں۔ عادل کی ایک نہ چلی، اسے کمرے سے نکال دیا گیا۔ میں سمجھتی تھی میں بہت بد نصیب ہوں، پارے نے ایک دن عادل سے کہا جب وہ اپنے کپڑے الماری سے نکال رہا تھا، مگر اب تو لگتا ہے میں بہت خوش نصیب ہوں، اتنے مہربان اور محبت کرنے والے مل گئے، مجھے اب کسی سے شکایت نہیں، نہ چچی اماں سے، نہ ان کی بیٹیوں سے جو مجھے مار پیٹ کر خوش ہوتی تھیں، آپا سے بھی کوئی شکوہ نہیں، وہ بیچاری بھی مجبور ہیں، ماموں ابا، آپ کے ابا تو ہیں نا مجھے پیار کرنے والے۔ آواز بھر آ گئی۔ اور مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ عادل اسے بہلانے کے لیے منہ پھلا کر بولا۔ آپ کا تو شکریہ ادا کرنے لگوں تو زبان کھس جائے گی اور شکریہ کے الفاظ ختم نہ ہوں گے۔ کس قدر دل نواز جملہ تھا، دلگیر لہجہ۔ عادل نے جھپٹ کر اسے لپٹایا تو کہو نا شکریہ کے لامحدود الفاظ رک کیوں گئیں؟ وہ شرما گئی۔ ہٹیے، بڑے بے شرم ہیں آپ، بیٹا سامنے لیٹا ہے، آپ کو دل لگی سوجی ہے، اصل میں تو شکریہ اس تحفے کا بھی، اتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہے۔ عادل خوشی سے ناچ اٹھا، کوئی اس کے دل سے پوچھے، حسین اور معصوم بیوی اور قدرت کا انعام بیٹا، وہ تو دنیا جہان کی دولت سمیٹے بیٹھا تھا، اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا، لیکن خوشیوں کو یکلخت کہیں نہ کہیں سے غم کے تحفے بھی مل جایا کرتے ہیں۔ ابا کا فون آیا تھا، ارم کل شام بچا کچھا زیور اور نازیہ کے لیے جو زیور تمہاری ماں نے رکھا تھا وہ بھی سمیٹ کر پیر کے پاس گئی تھی، اپنی سوکن کے لیے تباہی کا تعویذ لینے خوشی خوشی واپس آ رہی تھی۔ گلی میں اندھیرا تھا، نہ جانے کدھر سے ایک سانپ نکل آیا، ارم کا پیر اس پر پڑا، اس نے ڈس لیا۔
ارم گلی میں گر کر چیخنے لگی، محلے والے جمع ہو گئے، ہاسپٹل لے گئے، تعویذ بھی وہیں کہیں گر گیا، پیروں میں روندا گیا۔ ابا نے تفصیل بتائی۔ اب وہ ہذیان بک رہی تھیں لوگوں سے سب سن کر، اور اماں سے نازیہ کے زیورات کا سن کر۔ عامر فوراً پیر کی تلاش میں نکلا۔ پیر تو غائب ہو چکا تھا، گھر خالی اور گندگی، کباڑ، پھٹے پرانے کپڑے، پتہ نہیں لوگ وہاں بدبو میں کس طرح جاتے تھے۔ محلے والوں نے بتایا یہاں سب امیر غریب بیویاں آتی تھیں، پتہ نہیں کیسے یہاں ٹھہرتی تھیں۔ محلے والے تو ادھر سے راستہ بھی نہیں چلتے تھے کہ نہ جانے کیا جادو ان پر اثر کر جائے۔ اب ارم کو گھر لا رہا ہوں، اس کے سارے بدن پر آبلے پڑ گئے ہیں، اس میں جلن بہت ہے۔ اگلے دن ابا نے بتایا ڈاکٹروں نے دوائیں دی ہیں، مگر اس کی چیخوں سے باقی مریض بہت گھبراتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے ڈسچارج کر دیا ہے۔ ابا رو رہے تھے، اف اولاد کا دکھ۔ خالہ اپنے گھر جانا چاہتی تھیں، ایک دن پہلے گئی تھیں، اب پھر آ گئیں۔ عادل نے ان کا سارا ماجرا سنایا، وہ بھی رنجیدہ ہو گئیں۔ اسی لیے کہتی تھی ماں سے کہو وہ اسے سمجھائیں، ماں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اولاد کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری بھی ماں کی ہے۔ وہ بچی تو جہالت اور کمزور عقیدے سے مار کھا گئی، نفرت نے اندھا کر دیا، سب سے بدظن ہو کر انتہا تک پہنچ گئی۔ کسی نے نہیں سمجھایا، دوسروں کو اذیت دینے والا خود بھی اپنے کھودے ہوئے گھڑے میں جا گرتا ہے۔ عادل ماں باپ پریشان ہیں، بیٹا تم فوراً جاؤ، ان کو تسلی ہوگی، حوصلہ ہوگا، میں یہاں ہوں، فکر نہ کرو۔ عادل کی محنت رنگ لائی، آفس والوں نے اسے گاڑی دے دی تھی، اسی پر فوراً روانہ ہو گیا۔ آپا شدید اذیت میں تھیں، چھالے سرخ ہو کر مزید اذیت دے رہے تھے، چیختی رہی تھیں۔ عادل کو دیکھ کر اس پر برس پڑی۔ نازیہ نے ان کو سمجھایا، آپا آپ خود اپنی دشمن ہیں، سب آپ کے اپنے تھے جن کو آپ نے خود سے دور کر لیا، دیکھ لیا نتیجہ، آپ کا پیر و مرشد نہ جانے کتنی دولت سمیٹ کر رفو چکر ہو گیا، آپ نہ گھر کی نہ گھاٹ کی، شوہر بچے گھر اپنی نفرت کے عوض کھو چکی ہیں، اب توبہ کر لیں۔ آپا پر بجلی سی گری، چپ ہو گئیں، مگر عجیب بات ہوئی، چیخنا چلانا بھی کم ہو گیا۔ عادل ان کے پاس بیٹھا رہتا، چھالوں پر دوا لگاتا، پیار کرتا، آخر بہن تھیں، وہ بھی اس قدر تکلیف میں دیکھا نہ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، توبہ کرنے لگیں۔ عادل کا سمجھانا کام آیا، جو انہیں چپکے چپکے کہتا رہتا، ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں آپا، کوئی دشمن نہیں ہے، میں آپ کو لاہور لے کر جاؤں گا، کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کو بچے کی تصویر دکھائی، اب دیدہ ہو گئیں۔ رات کو ابا ان پر آیات شفا دم کرنے گئے تو عادل کو بلوایا، رونے لگی، عادل مجھے معاف کر دو، میں پارے سے بھی معافی مانگوں گی، میں نے اسے بہت دکھ پہنچائے، وہ لوہے کا باکس اسی لیے اس سے نیچے لانے کا کہا تاکہ وہ ماں نہ بن سکے، ہائے میں کتنی بری ہوں، نہ اچھی بیٹی، نہ ہمدرد بہن، نہ اچھی بیوی بنی، بچے بھی مجھ سے روٹھ گئے، میں جادوگروں کے چکر میں پھنس گئی، اللہ کو بھول گئی تھی، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ عادل نے بہت پیار کیا، نازیہ عامر سب ان کے پاس رہتے، اب ان کی تکلیف میں بھی بہت کمی ہو گئی تھی، اور عجیب معجزہ ہو گیا، ایک دن ان کے بچے بھی آ گئے، آپا پر سختہ طاری ہو گیا، ارشاد بھائی آئے آپا کو ساتھ لے جانے کے لیے، ان کی دوسری بیوی نے عذرائے مہربانی یا ان کے بارے میں سن کر ہمدردی میں انہیں گھر لانے کی اجازت دے دی۔ آپا پر تو واقعی سختہ طاری تھا، ان کی سوکن بھی ڈرتے ڈرتے آئی اور عاجزی سے بولی، آپا آپ کا گھر، آپ کے بچے آپ کے منتظر ہیں، گھر چلیے، میں آپ کی خدمت کروں گی، مجھے بھی وہیں جگہ دے دیں گی تو آپ کا شکریہ، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ آپ کو مجھ سے شکایت ہوگی، دو بہنیں ایک جگہ رہ سکتی ہیں، آپ بڑی ہیں۔ ارشاد بھائی بھی ان کو سمجھانے لگے اور واقعی معجزہ ہو گیا۔ رات تک آپا کی ایک بار پھر رخصتی عمل میں آئی، عجب سین تھا، خوشی کے آنسو، غم کے جذبات گڈ مڈ تھے، سوکن کا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ، آپا کی شرمندہ صورت، شاید اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، وہ اتنی جلد خود کو بدل سکتی ہیں یہ یقین نہیں تھا، لیکن شاید تکلیف اور پیر کے دھوکے، اپنے خسارے کا حساب کر کے شکست مان لی تھی۔ ابا نے گلوگیر آواز میں کہا، دنیا بہت بری ہے مگر نیک لوگوں سے خالی نہیں ہوئی، دیکھو برائی کا نتیجہ اور نیکی کی طاقت۔ ارم کے اعتراف اور معافی کے بعد کتنی رحمتیں گھر پر نازل ہوئیں، خوشی اور اطمینان کے ترسے ہوئے لوگ اللہ 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 کی مہربانی سے فیضیاب ہوئے۔ ارشاد اور اس کی بیوی، تم اور ماہپارہ سب نے اپنا اپنا پارٹ ادا کیا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم دنیاوی اشیاء سے محروم ہوئے لیکن جان کی نعمت محفوظ رہی۔ اللہ سب کو جعلی پیروں جادوگروں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ان لوگوں کو بھی نیکی کی ہدایت دے۔ نازی بیٹی، زیورات یا اور کسی بھی قیمتی چیز کا غم نہ کرنا، وہ پھر بھی حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن شکر کرو ہم کسی بھاری خسارے سے بچ گئے، جان سب سے قیمتی چیز ہے، اب سب توبہ کریں اور شکر ادا کریں اللہ کا جس نے ہم کو بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ تو پھر کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔